آواز اور صرف آواز انسانوں کا ایک دوسرے سے رابطے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے، لیکن آج کے جدید اور چکا چوند کر دینے والے روشنیوں کے دور میں یہ بات اپنی اہمیت کچھ کھوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو آواز کے اسی خوبصورت رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے آج سے کچھ عرصہ قبل ریڈیو آزاد کے پلیٹ فارم سے ایک ریڈیو ڈرامہ پیش کرنے کا موقع ملا، جس میں مکالموں، دھن اور صوتی اثرات کی مدد سے سید امتیاز علی تاج کا تحریر کردہ ڈرامہ شادی کی برکتیں پیش کیا۔ اس ڈرامے میں امتیاز علی تاج نے ازدواجی زندگی کی پیچیدگیوں کو اس انداز سے دکھایا ہے جو بے ساختہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آتی ہیں۔ یہ ڈرامہ 4 لوگوں کی مشترکہ کاوش اور محنت کا نتیجہ ہے، جس کے لیے میں عائشہ شفیع، گلناز خان اور ڈاکٹر حسین حیدری کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ ہمیں امید ہے کہ جو لطف اس ڈرامے کو ہمیں کرنے میں آیا، اتنا ہی مزہ آپ کو سننے میں بھی آئے گا۔ تو پیش خدمت ہے ریڈیو آزاد کی خصوصی پیشکش ریڈیو ڈرامہ شادی کی برکتیں۔ بہت شکریہ۔ اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ریڈیو آزاد لایا ہے اپنے سننے والوں کے لیے کچھ خاص، ماضی کی یادوں کو ایک نئے انداز کے ساتھ۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو آزاد کی خصوصی پیشکش ریڈیو ڈرامہ شادی کی برکتیں۔ ہدایت کار محمد عثمان، تحریر سید امتیاز علی تاج، ڈرامائی ترتیب حسین حیدری۔ لیکن سب سے پہلے اردو ادب کی چوٹیوں کو چھوتا ہوا ایک نام سید امتیاز علی تاج کی تخلیقی زندگی کی ایک جھلک۔ سید امتیاز علی تاج کی پیدائش 13 اکتوبر سن 1900 کو لاہور کے ایک علمی گھرانے میں ہوئی۔ ان کی والدہ بچوں کے لیے کہانیاں اور عورتوں کے لیے مضامین لکھا کرتی تھیں، جبکہ ان کے والد شمس العلماء مولوی ممتاز علی عربی اور فارسی کے عالم تھے۔ سید امتیاز علی تاج نے اوائل عمر ہی سے اپنے ارد گرد بہت سی عظیم ادبی اور قومی ہستیوں کو موجود پایا، جن میں مولانا حالی، خواجہ حسن نظامی، علامہ اقبال، قرۃ العین حیدر، پطرس بخاری، ڈپٹی نذیر احمد اور بہت سے دوسرے شامل رہے، جن کا ان کی ذاتی اور تخلیقی شخصیت پر گہرا اثر ثابت ہوا۔ انہوں نے جہاں اپنے زمانے کے اعلیٰ درجے کے افسانے لکھے، وہیں انہوں نے چچا چھکن کے مضامین کے ذریعے مزاح نگاری میں بھی اپنا لوہا منوایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت سی فلموں کی کہانیاں، منظرنامے اور مکالمے تصنیف کیے، لیکن ان کی وجہ شہرت ان کے ریڈیو کے ڈراموں کے ذریعے ہوئی، جن میں انارکلی، قرطبہ کا قاضی، گونگی جورو، ورجینیا اور دوسرے کئی ڈراموں نے بے پناہ شہرت پائی۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد سید امتیاز علی تاج نے ریڈیو پاکستان لاہور سے پاکستان ہمارا ہے کے نام سے ایک یادگار پروگرام شروع کیا۔ اس پروگرام کا مقصد مہاجرین کو ان کے لواحقین تک پہنچانا اور معاشرے میں مہاجرین کو اپنائیت کا احساس دلانا تھا۔ سید امتیاز علی تاج ڈرامہ نگار بھی تھے اور محقق بھی، نقاد بھی تھے اور ناشر بھی، مزاح نگار بھی تھے اور مترجم بھی۔ ان کو حکومت پاکستان نے شعبہ ادب میں ان کی بے پناہ خدمات پر پرائڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازا۔ اور اب پیش خدمت ہے سید امتیاز علی تاج کا تحریر کردہ ڈرامہ شادی کی برکتیں۔ افراد مجید، جمیل، مس نسیم اور مسز مجید۔ مقام مجید کے گھر کا ایک کمرہ۔ ہلو، کون؟
ہاں مس نسیم ہیں. ہاں تو مجھے سے تو بات کر رہی ہیں آپ. زبانی باتیں؟ ہاں اچھی بات ہے تو آ جائیے. ارے خاکسار کو فارغ ہی سمجھیے. ارے بھائی ٹینس کھیلنی تھی مگر غالباً اب نہ کھیل سکوں گا. آپ بلا تکلف آ جائیے. جی ہاں. آداب آداب. یہ دیکھیے آ گئے جمیل. یار عجیب شے ہو. یعنی اب ٹینس کھیلنے کا وقت ہوا ہے. یار 5 منٹ میں بھائی گیند بھی نظر نہیں آئے گی. بھائی بڑا افسوس ہے، کچھ ایسی ہی بات ہو گئی تھی کہ وقت پر پہنچنا ناممکن ہو گیا. علاوہ ازیں ٹینس کھیلنے کو جی بھی نہ چاہتا تھا. بھائی مجھے تم سے کچھ مشورہ کرنا ہے. اتنے سنجیدہ. خوب. تو پہلے نام فرما دیجئے مسمات کا. یعنی زبردستی یہ نتیجہ نکال لیا کہ بات کسی عورت کی ہوگی. ارے میری جان، تمہارے ٹینس نہ کھیلنے کی صرف 2 ہی وجوہات ہوا کرتی ہیں، اور صاف نظر آ رہا ہے کہ جناب کے پاؤں میں موچ تو آئی نہیں. نہیں بھائی، نسیم کا معاملہ ہے. اس لڑکی نے تو پریشان کر دیا ہے. میری سمجھ میں تو نہیں آتا اس کا مزاج. اچھا تو دوست ذرا مطلب بیان کرو. مطلب یہ کہ اس لڑکی کو مجھ سے یعنی اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ محبت ہے. دلچسپ. اچھا تو یہ اندازہ موصوف نے کیسے لگا لیا؟ یار جس انداز سے وہ مجھے دیکھتی ہے، آنکھوں میں حیا اور الفت دونوں کا امتزاج نظر آتا ہے، اور جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر الفاظ زبان کا ساتھ نہ دے رہے ہوں. اور سچ پوچھو تو میں تو اس کی تمام اداؤں کا اسیر ہو چکا ہوں. ہاؤ رومانٹک. لیکن جب شادی کا ذکر چھیڑتا ہوں کہہ دیتی ہے کہ میں آپ کو بطور اپنے شوہر کے تصور نہیں کر سکتی. سچ مچ؟ حالانکہ شوہر ہی تم بہت اچھے بن سکتے ہو. ہیں؟ سچ مچ؟ ارے یار وہ کیا کہتے ہیں، واقعی بڑے نیاز مند قسم کے. یار یہاں جان کو بنی پڑی ہے اور جناب تفریح لینے سے باز نہیں آ رہے. نہیں یار، میں تو صرف حضور نے ابھی جو مس نسیم کی تعریف پیش کی ہے نا، اس پہ کچھ غور کر رہا ہوں. یار وہ کسی نے کیا کہا تھا، وہم و گما سے دور دور، یقین کی حد کے پاس پاس، دل کو بھرم یہ ہو گیا کہ ان کو ہم سے پیار ہے. ویسے بڑے ظالم ہو یار. میری زندگی خود ٹینس کا میچ بنی ہوئی ہے اور تم بالکل بے حس. لگتا ہے میں تو اس سبز گیند کی طرح ہو گیا ہوں. نیٹ کے دونوں طرف نسیم ہے، کبھی ہاں کبھی نہ، اور میں یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں. نہیں یار دیکھو، مجھے فکر ہے تمہاری. ویسے یار ایک دوست ہی دوست کا حال جان سکتا ہے. چنانچہ اب صورتحال یہ ہے کہ ویسے ہم دونوں کی خوب نپتی ہے. اچھا. لیکن بس جہاں کسی روز شادی کا تذکرہ آیا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. چنانچہ آج بھی ہو گیا. مجھے پتا ہے. ہیں؟ تمہیں کیوں کر؟ ارے نسیم نے مجھے فون کیا تھا، مجھ سے کچھ باتیں کرنے وہ یہاں آ رہی ہیں. یہاں آ رہی ہے؟ تب تو یہاں سے 9 2 11 ہو جانا چاہیے. میں تو اس کے ہاں سے یہ کہہ کر نکلا تھا کہ بس اب کلکتہ جا رہا ہوں، جہاں تمہاری یاد کو شراب، عورت اور گانے میں غرق کر ڈالوں گا. یار دیکھو، یہ پروگرام پختہ ہے تو ہم ساتھ چلیں گے. غالباً وہ بھی یہاں یہی معلوم کرنے آ رہی ہیں کہ آپ سفر پہ روانہ ہو گئے یا نہیں. ہاں یعنی نہیں. تو پھر گویا جناب کلکتے جا چکے ہیں یا نہیں جا چکے؟ یعنی نہیں یار، ابھی کہاں. ارے میرے بھائی طے کرو ایک بات. سمجھ میں نہیں آتا کیا طے کروں. ایک کام نہیں کرتے یار، کوشش کر کے معلوم تو کرو کہ وہ شادی سے جو بیزاری ظاہر کرتی ہے تو کیا واقعی اس کا خیال یہ ہے؟ یہ ہو تو اس کی غلطی اسے سمجھاؤ اور قائل کرو کہ
شادی نہ کرنے سے وہ زندگی کی کن کن نعمتوں سے محروم رہ جائے گی. یار یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے جناب من. ایک بار تو شادی کے وہ ٹھاٹ بیان کروں گا کہ وہ یہ بھی بھول جائے گی کہ شادی تم سے کرنی ہے. بے حد شکریہ. اچھا یار، تو میں اس کے آنے سے پہلے ہی کھسک جاتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ، یہ آواز کیسی ہے؟ یار معلوم نہیں. ارے وہ تو آن بھی پہنچی، کواڑ کی شیشوں میں سے نظر آ گئی. وہ تو تم ادھر پیچھے کے راستے سے نکل جاؤ. یار یہ بیک ڈور سے آمد و خروج دونوں میری طبیعت میں نہیں. میں جیسا ہوں ویسا ہی ہوں. اچھی بات ہے، جاتا ہوں. جاتا ہوں. اوہو، آ جائیے مس نسیم. آداب. تو ٹینس کھیلنے آپ نہ گئے؟ حالانکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اور ٹینس بڑے لازم و ملزوم ہیں. ارے یار قسمت کی ستم ظریفی دیکھی ہے. جانا تو تھا مگر وہ کمبخت جمیل یعنی وعدہ کر کے نہیں پہنچا. سچ پوچھے تو یہ خطا میری ہے. آج میری ان کی کچھ انبن ہو گئی تھی. بس تب سے اسی ادھیڑ بن میں ہوں کہ کیا کروں. انبن؟ اچھا بیٹھیے نا، کیا بات ہو گئی؟ شکریہ بھائی. مجھے بڑا افسوس ہے. میرا خیال نہ تھا کہ بات اتنا طول کھینچ جائے گی. میری نیت یہ ہرگز نہ تھی کہ بات بگڑ جائے. ویسے کسی کو یوں ناشاد کرنا مجھے کچھ بھلا نہیں معلوم ہوتا. اور خدا جانتا ہے میرا خیال بالکل یہ نہ تھا کہ بات نہیں دیکھیے، اگر آپ کو لطف حاصل ہو سکا ہے تو یار طول کا کیا مذائقہ ہے. کیا کروں، آئے دن ہمارے بگاڑ کی صورت بن جاتی ہیں. سچ مچ؟ جی، وہ ہمیشہ اس بات پر اصرار کرتے رہتے ہیں کہ میں ان سے شادی کر لوں. کیا واہیات ہے. جی یہ شاید آپ برا مان گئی. میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یوں شادی سے انکار کرتے رہنا واہیات ہے. لیکن میرے انکار پر ان کے جوش میں آ جانے کا کیا موقع ہوتا ہے. وہ اس بات کو ذاتی سا سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ اس بات کا ان کی ذات سے کچھ بھی تعلق نہیں ہوتا. اس کی وجہ صرف اتنی ہوتی ہے کہ میں شادی کو اصولاً پسند نہیں کرتی. ارے یہ کیا بات کی ہے آپ نے، یعنی یہ تو بڑی سخت غلطی ہے آپ کی. غلطی؟ ذرا وضاحت کرنے کی زحمت کریں گے آپ بھائی؟ ہاں اور کیا. اس قسم کی باتیں محض آپ اس لیے کر رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا آپ کو شادی کے بابت کچھ معلوم ہی نہیں. جی محترمہ، آپ کو علم نہیں کہ شادی کے ہم سب کس قدر ممنون ہیں. یعنی میں، آپ اور ہم سب لوگ. میں تو کسی طرح شادی کی احسان مند نہیں ہوں. اور ویسے بھی بات ہر بار اس مسئلے پر ہی کیوں آ کر رکتی ہے؟ ہو سکتا ہے مجھ جیسے لوگ اتنا بڑا فیصلہ کرنے میں تھوڑا وقت لیتے ہوں. روز سوچتی ہوں اور پھر شادی کے تصور سے دل کچھ خوف زدہ سا ہو جاتا ہے. میں شاید ذہنی طور پر پوری تیار نہیں. صحیح ہے اس کو، لیکن یوں سمجھیے ہو. دیکھیے آپ یہاں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیے یہ میں جانتی ہوں کہ شادی ضروری چیز ہے. میں صرف اتنا کہتی ہوں کہ میرے لیے نہیں ہے. ارے کبھی آپ نے غور فرمایا ہی نہیں کہ شادی نہ کر کے آپ کس شے سے محروم رہ سکتی ہیں. محروم ہیں؟ مثلاً نہیں بھائی، آپ نے کبھی غور ہی نہیں فرمایا. سچ کہتا ہوں نا، نہیں غور فرمایا آپ نے. مثلاً اچھا چلیے فرض کیجئے آپ بازار گئی ہیں خرید و فروخت کے غرض سے، اور وہاں آپ کو کوئی ایسی شے مل گئی جس کی تلاش میں آپ یوں کہیے کہ کئی برسوں سے تھی. مثلاً یعنی کوئی چھوٹی سی متفرق سی چیز. اچھا اب جناب آپ نے وہ شے خرید لی،
اسے خرید کر بھاگی آپ اپنے گھر آتی ہیں، بے تاب ہیں کہ کسی کو وہ چیز دکھائیں۔ آپ اپنے گھر پہنچتی ہیں، اپنے چھوٹے سے بنگلے میں۔ وہ کیا دیکھتی ہیں کہ اخبار وہیں فرش پہ پڑا ہے جہاں آپ صبح اسے چھوڑ کر گئی تھیں۔ آگ غالباً بجھ چکی ہے اور ہر چیز پر ایک اوس سی پڑ گئی ہے۔ کوئی ایسا نہیں جسے دن بھر کے واقعات سنائے۔ تو سوچئے مطلب کیا کہ خود اب آپ پر گویا ایک اوس سی نہیں پڑ جاتی؟ مگر مجھے تو ایسی ہی زندگی پسند ہے۔ میں زندگی میں بہت زیادہ ترتیب اور ٹائم ٹیبل کی قائل نہیں ہوں، اور رہی بات کسی کو دن بھر کی روداد سنانے کی، تو میں تو اپنی ذات میں ہی خوش ہوں۔ ارے مگر مس نسیم تھوڑا تصور کیجئے۔ اچھا تصویر کا یہ دوسرا رخ بھی تو دیکھیے نا۔ اچھا جی ذرا سوچیں، آپ جوش سے ابلتی ہوئی گھر پہنچتی ہیں۔ ہائے آگ دہر دہر جل رہی ہے۔ ایک طرف کو میز ہے جس پہ چائے کے برتن خوش نمائی سے سجے ہوئے ہیں، گرم گرم سلونی چیزیں ساتھ ساتھ کھانے کو دھری ہیں۔ آپ کے شوہر آپ کو دیکھتے ہیں اور اچانک سے کرسی سے اٹھتے ہیں اور بڑھ کر آپ کا کوٹ اتارنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ اچھا، یوں کہ یہ تو بڑی عجیب سی بات کہی آپ نے۔ وہ اس وقت دفتر میں نہ ہوں گے؟ ارے بھائی اتوار کا دن ہے نا۔ اچھا، اتوار کا دن ہوگا تو میں خرید و فروخت کرنے کیوں جاؤں گی بھلا؟ مال روڈ کی ساری دکانیں اس وقت بند ہوتی ہیں، اور ویسے بھی اس دن میں ہفتے بھر کی ریڈیو آزاد کے پروگرام جو چھوٹ گئے ہوتے ہیں میں انہیں سنتی ہوں۔ ارے بھائی آپ تو ہندی کی چندی نکالتی ہیں۔ اچھا چلیے دفع کریں، چھوڑیں اس چیز کو۔ فرض کریں کہ آپ خرید و فروخت کو گئی نہیں، کوئی سینما دیکھنے چلی گئیں، وہاں سے واپس آ کر آپ اپنے سارے قصے شوہر کو سناتی ہیں، شوہر اپنے دن بھر کے قصے آپ کو سناتا ہے۔ اچھا، جو کچھ وہ سنائیں گے میں اس پر بھی یقین کر لوں گی؟ ارے کیوں نہ کریں گی؟ آپ کو معلوم نہ ہوگا کہ انہیں آپ سے کس دیوانے حد تک کی محبت ہے۔ ارے حور پر آنکھ نہ ڈالے کبھی شیدا تیرا۔ پھر جناب آپ اور وہ اکٹھے چائے پیتے ہیں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ اتنے خوش ہیں کہ اب آپ بحث کے بعد یہ طے کریں گے کہ بھئی وہ صدیقی صاحب کے گھر رات کو کھانے پہ نہ جانا ہی مناسب ہوگا۔ بہانہ بنا رہے ہیں۔ لیجئے جناب، اب آپ کے شوہر مسز صدیقی کو فون کر رہے ہیں کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے، اس لیے آپ دونوں نہ آ سکیں گے۔ اور پھر جناب اب آپ سوچئے، آپ دونوں کے دونوں سونے کے وقت تک سامنے آنکھ کے بیٹھے ہیں جناب، اور ہاتھوں میں ہاتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ یعنی سمجھ گئی نا آپ کہ میرا مطلب کیا ہے؟ بس کیجئے۔ دیکھیے کہیں آپ مجھے بنا تو نہیں رہے؟ دل سے بتائیے، کیا سچ مچ یوں ہی ہوتا ہے؟ اور کیا ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ مدتوں زندگی یوں ہی گزر سکتی ہے؟ قطعی۔ اچھا اور بھلا کیوں؟ دیکھیے میں سمجھاتا ہوں۔ اس لیے کہ زندگی یوں ہے کہ انسان کی فطرت میں ہی یہ بات نہیں کہ وہ اکیلا خوش رہ سکے۔ بھائی انسان کو تو اپنے دکھ سکھ کے لیے ایک شریک حیات کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ اچھا آپ کہتے ہیں تو سچ ہے؟ ارے سچ نہیں تو کیا جھوٹ کہتا ہوں؟ وہ کہتا ہے نا، کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ ارے بھائی حقیقی مسرت صرف شادی کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ شریک حیات کا ساتھ تو ہر وقت ہی بھلا معلوم ہوتا ہے۔
کوئی آیا ہے شاید؟ اس وقت یہاں نہیں آپ کا وہم ہوگا. دیکھیے. بیگم مس نسیم سے ملو. آپ ابھی تک میری بیوی سے نہیں ملی ہیں پیاری. میرا مطلب ہے آپ اب تک میری پیاری بیوی سے نہیں ملی ہیں. یہ مس نسیم حامد ہیں. مزاج شریف. مزاج شریف. ویسے آج کل کے زمانے میں صرف مزاج ہی شریف رہ گئے ہیں. کیوں مجید صاحب، آپ نہ کہتے تھے کہ آپ ٹینس کھیلنے گئے ہیں؟ ہاں تو کون سا جھوٹ کہتا تھا، مگر وہ جمیل کمبخت آیا نہیں. معاف کیجیے گا، یہ میری خطا ہے. خوب، اسے کہتے ہیں مدعی سست گواہ چست. آؤ بیگم، میں تمہارا کوٹ اتار دیتا ہوں. جی نہیں شکریہ. یہ مصنوعی خوشامد آپ محض نمائشی زندگی گزارنے والوں کے لیے محفوظ رکھیں. مجھے بخش دیں. ویسے تو تمہاری جگہ میں ہوتا نا تو میں بھی شاید پہنے ہی رکھتا. اتنا بھی نہ ہوا کہ چائے تیار کرا رکھتے. یار خدارا، مجھے کیا پتا تھا کہ تم یوں اتنا جلدی لوٹ آؤ گی. وہ تو ظاہر ہی ہے، کسی جگہ اچانک اور غیر متوقع پہنچ جانے کے جو اثرات ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے چہرے کے خدوحال سے خوب نمایاں ہیں. مس نسیم، میری بیوی سنیما گئی تھی آج. اچھا، خوب. کیا حالت دیکھی آپ نے؟ کیسی تھی فلم؟ بھلا حالہ فلم دیکھنے کے لیے میں سنیما کیوں جاؤں گی؟ حالہ فلم تو گھر بیٹھے ہی دیکھی جا سکتی ہے. میں تو کوئی دوسری فلم دیکھنے گئی تھی. ہاں وہ بالکل گئی تھی. اور بیگم کیوں لطف آیا؟ جی نہیں، میرے سر میں درد ہو گیا، میں اس لیے واپس آ گئی. یہ بھی گھر ہی معلوم ہوتا ہے. کان پہ سے یہاں کسی کی جو نہیں رینگتی، چاہے جتنی بلند آواز سے صدا لگا لو. یہ گھنٹی سن کر کوئی آتا کیوں نہیں؟ یار بڑا افسوس ہے، وہ بہرے کو تو سگریٹ کارٹن لانے کے لیے میں نے ہی بازار بھیج رکھا ہے. او جناب نے. خوب. زندگی صرف آپ کے محور کے گرد گھومتی ہے. بیوی تو بیچاری صرف ایک وجود ہے، نہ ہونے کے برابر. یار اصل میں نے سوچا کہ چائے نہ میں گھر میں پیوں گا اور نہ تم پیو گی. بہرا فارغ ہوگا، چنانچہ میں نے اس سے کہہ دیا. یعنی بھائی میں تصور نہیں کر رہا تھا کہ اچانک تم یوں آ جاؤ گی. میں تو حیران رہ گیا ہوں. یعنی بہرحال میں نے اسی لیے بہرے کو کہا کہ بس اب زیادہ جھوٹ نہ تراشیے. آپ کی صداقتوں کے قصے اگر میں نے یہاں کھولنے شروع کر دیے تو جناب بیرے کی طرح آپ خود بھی چھو منتر ہو جاؤ گے. میرے خیال میں اب چلتی ہوں. جی نہیں، آپ تشریف رکھیے. اتنی مہربانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بڑی اچھی لگ رہی ہیں آپ جہاں بیٹھی ہیں. مخل تو میں ہوئی ہوں میں. اور کیا؟ نہ میرا مطلب کیا، مطلق نہیں. ہاں بھئی دیکھیے، یہ مس نسیم آپ بیٹھ جائیے. یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے بیگم؟ ہاں بیٹھیے. اسے اپنا ہی گھر سمجھیے اور اتنا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ارے یار بیگم، تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ ہوتا کیا؟ آپ سمجھتے ہیں میں نری احمق ہوں؟ میں نے نری کب کہا ہے؟ نہایت خوب. ان بیگم صاحبہ کے سامنے کیے جاؤ میری توہین. سنیما میں میری ملاقات ظفر سے ہوئی تھی. وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں رات کو ان کے ساتھ کھانا کھاؤں. مجھ پگلی نے انکار کر دیا. لیکن خیر کیا ہوا، اب چلی جاتی ہوں. ابھی انہیں سنیما سے اٹھا لوں گی، اس وقت چائے بھی انہی کے ساتھ پی لوں گی اور رات کا کھانا بھی انہی کے ساتھ کھا لوں گی. ظفر کے ساتھ کھانا کھاؤ گی؟ خیال نہیں ہے رات کو صدیقی صاحب کے ہاں ہمیں کھانا کھانے جانا ہے. کہہ جو چکی ہوں، میرے سر میں درد ہے. سر میں درد ہے تو ظفر کے ساتھ کھانا کھانے کیسے جا رہی ہو؟ میرا جس کے ساتھ دل چاہے گا میں اسی کے ساتھ کھانا کھاؤں گی. تمہیں کیا پرواہ؟ تم سے کہا فلم دیکھو، وہ تو نہ ہوا تم سے. کھانے کے ہمارے اوقات نہیں ملتے. 2 گھڑی ساتھ ہم بیٹھتے نہیں. پھر کس وقت کس کے ساتھ کیا کروں، آپ کو کیا پرواہ؟
اچھی بات ہے، کھاؤ کھاؤ اس بدماش کے ساتھ کھانا، اور پتہ ہے خدا کرے کہ مچھلی کا کانٹا تم دونوں کے حلق میں پھنس جائے، اس سے تمہارا دم گھٹے اور مچھلی تمہیں زہر ہو کے لگے، اور اس سے تم دونوں غارت ہو جاؤ۔ یا خدا، یہ سننے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی؟ تم چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں؟ اس سے بڑا احسان تم مجھ پر کوئی اور کر نہیں سکتی۔ تو پھر ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ خدایا، اچھا مس نسیم، آپ بیٹھیے، ہم اور آپ کیا گفتگو کر رہے تھے؟ آپ اور میں ہم شادی شدہ ہونے کے فوائد پہ بات کر رہے تھے، کچھ ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہا۔ نہیں دیکھیے جناب، آپ بیٹھیے، اچھا سوچئے ہم نے کیا بات کی تھی۔ آپ اور آپ کے شوہر دونوں کے دونوں یعنی آتش دان کے سامنے بیٹھے ہیں، بس دونوں کے دونوں ہیں اور کوئی نہیں ہے، اور جناب مزے ہو رہے ہیں۔ کیسے بتاؤں، یہی تو ہے شادی کی برکتیں۔ آپ سن رہے تھے ریڈیو آزاد کی خصوصی پیشکش ریڈیو ڈرامہ شادی کی برکتیں۔ ہدایت کار محمد عثمان، تحریر سید امتیاز علی تاج، ڈرامائی ترتیب حسین حیدری، صداکار مس نسیم، عائشہ شفیع، مجید حسین حیدری، مسز مجید گلناز خان، اور جمیل محمد عثمان۔ دوستو، یہ ڈرامہ ہمیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے میں جو لطف آیا ہے، ہمیں امید ہے کہ آپ کو اسے سننے میں بھی اتنا ہی لطف آیا ہوگا۔ ہمیں ہماری اس کاوش کے بارے میں ضرور بتائیے، آپ کی آراء ہمارے لیے بہت محترم ہے اور ضروری بھی۔ ہم چاہیں گے کہ آپ کی آراء کے بنا پر اور اس پر مبنی ہم آگے آپ کے لیے اسی طرح کے اور انشاءاللہ اس سے بھی بہتر ریڈیو ڈرامے پیش کرتے رہیں، کیونکہ یہ ہے ریڈیو آزاد، جہاں آپ کی آواز کی اہمیت اور پہچان ہے، اور اردو ڈرامے کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے یہ ہماری ہلکی سی کاوش تھی۔ شکریہ۔